یہ سزا سے بچ نہیں سکتے، یہ سزا سے بچ نہیں سکتے، ان کو سزا ہم خود نہیں دیں گے، قانون والے دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ اور میں ہوں زری جلیل۔ میں ہوں اعتزاز ابراہیم۔ ناظرین، پاکستان میں توہین رسالت کے الزام میں لوگوں کا جانی نقصان ہوتا ہے، املاک کا نقصان ہوتا ہے، لوگوں پر اٹیک کیا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو اٹیک کرتا ہے۔ جڑاوالا میں 21 چرچز کو جلایا گیا۔ اس سے پہلے پریانکا کمارا، ایک سری لنکن مینیجر جو فیکٹری میں کام کرتے تھے سیالکوٹ میں، ان پر اٹیک کیا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا اس اٹیک میں۔ اس سے پہلے بھی جوزف کالونی، گوجرا اور اس طرح کے بہت سارے بیشتر واقعات پیش آئے ہیں جس کے اندر ایک ہجوم اکٹھا ہوتا ہے، ایک موب اکٹھا ہوتا ہے اور کسی کے بغیر سوچے ہوئے وہ اٹیک کرتا ہے، چیزیں توڑتا ہے، پراپرٹی ڈسٹروائے کرتا ہے اور سب سے زیادہ سیریس بات کہ وہ قاتلانہ حملہ کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر سال واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ حال ہی میں اسی طرح کا واقعہ سرگودا میں پیش آیا، جہاں پر 60 سالہ بزرگ شہری پر توہین مذہب کا الزام لگا کر اس کی فیکٹری کو آگ لگا دی گئی، اس کے گھر پر دعویٰ بول کر اس کی فیملی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اسے تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ آخر کیا وجہ ہے پاکستان میں اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہے کہ ہر روز کوئی نیا واقعہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے؟ اس کی وجوہات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف حسن صاحب، جو کہ انسانی حقوق کے کارکن ہیں۔ سرگودا جب واقعہ پیش ہے اس سے اگلے دن یہ یہاں پر سرگودا گئے اور ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ مرتب کی۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر کیا جو ہے ڈسکور کیا۔ جی بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ ذرا بتائیے گا وہاں پر آپ جب گئے تو آپ نے فیکٹ فائنڈنگ اپنی بنائی تو آپ نے کیا وہاں پر دیکھا؟ جیسے ماضی میں ہوئے بلاسفیمی کے جو کیسز ہے، وہ چاہے 295A ہے، بی ہے یا سی ہے، سو وہ کیسز اسی طرح کے ہیں۔ یہاں بھی پیچھے مقصد وہی ہے کہ ایک ذاتی رنجش ہے یا کوئی ذاتی اناد ہے یا جھگڑا ہے، اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، لیکن اس میں مذہب استعمال۔ اب ہوا یہ کہ یہاں پہ بھی وہ گلی یا نالی والا جھگڑا تھا، جو پھر اس کے بعد بچوں کی لڑائی پہ بدلا، اور پھر بچوں کی لڑائی کے بعد یہ کہ جی تیسری شکل یہ بنی کہ جی اپیرنٹلی شخص نے قرآن جلا دیا اور پھر اس پہ مذہب لگ گیا، توہین مذہب لگ گیا۔ لیکن ایک مختلف چیز ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا کلی کھل گئی ایک قسم کی، کہ الزام لگانے والوں نے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جی ایک قسم کا پری میڈیٹیٹو تھا سارا سلسلہ۔ وہ پری میڈیٹیٹو تو تھا، لیکن صرف یہ تھا کہ الزام لگانا ہے، لیکن کس طرح سے لگانا ان کو نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے لگانا ہے۔ تو 3 ڈفرینٹ نیریٹیوز اس میں آئے کہ صفائی کرتے وقت لازر مسیح نے اپنی فیکٹری کے آگے کچھ صفحات کو جلا دیا۔ ایک دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ جی انہوں نے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ایک شاپر میں جس سے مقدس اوراق ہوتے ہیں اس میں سے نکال کے آگ میں ڈال دیے، جو وہ کاغذ انہوں نے چنے تھے اس میں۔ تو تیسرا سلسلہ یہ ہے کہ یہ قریبی مسجد گئے اور وہاں سے قرآن لے کے آئے اور اس کو جلا دیا۔ تو یہ 3 ڈفرینٹ نیریٹیوز ہے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ 3-3.5 گھنٹے لگے ان 3 کہانیوں کو بننے میں، کیونکہ الزام لگانے والوں کے پاس کچھ تھا نہیں ثبوت۔ جو صبح 6:15 ساڑھے 6 بجے کے درمیان انہوں نے 15 پہ کال کر کے جو پولیس بلائی، 3 لوگ جو آئے اس رسپانس پہ، ان کو دکھانے کے لیے کچھ تھا نہیں۔ تو جو 1.5 گھنٹہ تو ان سے یہ پوچھتے رہے کہ جی اچھا بتائیں کیا ہوا ہے، ہمیں ثبوت دے کچھ کیا ہوا ہے، جو چیزیں نہیں ہیں ساری۔ یہ فیکٹ فائنڈنگ کی جو بیسک ہے یا جو میجر فائنڈنگز ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اچھا کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ پولیس کا کردار کیا رہا ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر تو یہ بتایا گیا پولیس کی طرف سے کہ وہ بڑے رسپانسو تھے، موقع پر پہنچے اور انہوں نے وہاں پر جا کے جان بچائی۔ تو آپ نے کیا وہاں پر فیکٹ فائنڈ کیا کہ پولیس کا کردار کیسا رہا وہاں پر؟
سر لوگ تو پریز کر رہے ہیں اور اپیرنٹلی کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی وردیاں بھیگی ہوئی تھی پسینے سے، یہ تھا اور وہ تھا، کچھ لوگوں کو چوٹیں آئیں، ایس پی صاحب یا پتہ نہیں ایس ایچ او صاحب کو بھی چوٹ آئی ہے، کچھ اس طرح سے سلسلہ. بٹ یہ جو صبح 6:15 6:30 بجے کا جو پہلا رسپانس ہے نا 15 والا، وہ 3 لوگ وہاں گئے تھے جو میں نے بتایا پہلے کہ جی وہ انکوائر کر رہے تھے کہ جی کیا ہوا ہے، وقوع کیا ہے اور کیا چیز ہوئی ہے. میرا مطلب کہ کوئی صحیفے جلائے گئے ہیں، کوئی صفحے جلائے گئے ہیں جو جو کمپلینٹ جو تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا مسجد میں، وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے. اور پولیس 1.5 گھنٹہ تو وہ پہلے یہی سوچتی رہی اور پھر اس کے بعد یہ کہ جی موب کے پاس تھا کچھ نہیں لیکن بدلہ لینا تھا ناظر مسیح سے. تو مسجد میں پھر دوسری دفعہ بھی اعلان ہوا اور وہ اعلان یہ ہوا کہ جی انہوں نے شاپر سے نکال کے چیزیں جلائی ہیں، جس پہ موب مزید بڑھا. پولیس کو مطلب تھوڑی فکر ہوئی، انہوں نے پیچھے سے رسپانس بلایا، مزید فورس بلائی، تھوڑی فورس اکٹھی ہوئی اور اس فورس نے اپیرنٹلی لازر کی فیملی کو وہاں سے ایویکویٹ کرایا لیکن لازر مسیح کو نہیں. کہتے ہیں کہ جی ان کی فیملی کو یہ کہنا، یہ کہتے ہیں سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بھتیجے نے یہ بتایا ہے کہ ان کی فیملی کو منہ پہ کالے کپڑے ڈال کے گھروں سے، جو 2 گھر جن کے میں جو وینڈلائز ہوئے ہیں، بیسکلی توڑ پھوڑ ہوئی ہے ان گھروں میں، جو ان کے بیٹوں کے گھر ہیں، بیسکلی سلطان اور دوسرا الیاس نام ہے ان کا، جو وینڈلائز ہوئے وہاں سے ان کو نکالا ہے اور پھر نکال کے لے کے گئے. لیکن لازر مسیح کو وہاں سے نہیں نکالا، لازر مسیح وہیں پہ تھے. وہ ہجوم جو بڑا تھا وہ لازر مسیح کو ہینڈ اوور کرنے کی ڈیمانڈ کرا تھا، جو ڈی پی او صاحب سے کنٹرول نہیں ہوا. ڈی پی او صاحب سے کنٹرول نہیں ہوا. یہ وہاں کے لوگوں کا اور ان کے بھتیجے کا کلیم ہے جو ہماری فیکٹ فائنڈنگ میں ہے. جنہوں نے کمپلین کیا یا جنہوں نے سارا واقعہ کیا، جو ان کے ہمسائے ہیں، ان کے گھر کی دیوار پہ CCTV کیمرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی ہے کہ وہ CCTV کیمرہ جب واقعہ ہوا ہے یا وقوع ہو رہا ہے نا، وہ بند کر دیے گئے، ان کی ریکارڈنگ نہیں ہے. اور پولیس نے اس پہ کچھ پوچھا نہیں. اگر پولیس نے پوچھا ہے یا حاجی صاحب جس دن گئے ہیں، مطلب پہلے دن وہاں پہ حاجی صاحب نے کہا کہ جی اس کا نوٹس لیں، تو وہ بات آئی گئی ہوگی یا اس پہ کوئی جواب نہیں ہے کہ جی یہ بند کیوں کیے گئے، یا پچھلے والی ریکارڈنگ ہے تو اس واقعے کے 2 گھنٹے بعد والی ریکارڈنگ چل رہی ہے، کیوں 2 گھنٹے والی کیوں نہیں ہے، 3 گھنٹے والی کیوں نہیں ہے. یہ تیسرا سلسلہ یہ ہے کہ جی لازر صاحب کو جب زخمی کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، تشدد کیا جا رہا تھا، اس اثنا میں ایک پولیس آفیسر وہاں ان پہ تشدد ہوتے ہوئے جب وہ عدم ہوئے ہو گئے اور لوگوں نے ان کو چھوڑا اور دیکھا کہ جی یہ مر گیا ہے ایک قسم کا، تو پولیس والے نے ان کو پوچھا ہجوم کو کہ اچھا مر گیا، ہم لے جائیں ان کو. یہ ریکارڈڈ ہے اور یہ پبلک نہیں ہوئی ہے لیکن ویڈیوز اویلیبل ہے. ان کا فورینزک کرانا ضروری ہے کہ یہ کون لوگ تھے جو یہ کر رہے تھے اور پولیس والا کون تھا. ان کا کلیم ہے کہ یہ بزرگ پولیس والے تھے، سینئر پولیس آفیسر تھے جن کو 2-3 پھول لگے ہوئے تھے جنہوں نے یہ بات کی ہے. تو پولیس کا کردار سر منفی رہا ہے. پولیس کا کردار اس کے طرف منفی رہا ہے کہ جی وہ ریسکیو 112 کی وین میں ان کو جب ڈالا وہ واقعہ اور پھر وہاں سے نکال کے لے کے جانے والا واقعہ اور وہ اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو پولیس نے ایسا کوئی پازیٹیو رول نہیں پلے کیا ایز یوزول. پچھلے واقعات کی طرح پولیس ایک تماشائی کا رول پلے کرتی رہی. اصل میں تھوڑا پرابلم ہماری پولیس کی طرف سے کافی زیادہ اس طرح کا ہوتا ہے، ٹریننگ ان کی نہیں ہوتی ایک موب کو ہینڈل کرنے کی. بٹ اینی وے آپ کیا سمجھتے ہیں کاشف صاحب، یہ اس کے پیچھے کون ہے اس واقعے کے پیچھے؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ اس طرح کے موب اٹیکس ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس TLP کا نام سب سے زیادہ رونما ہو کے آتا ہے. یہ ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے جی. جو ہمسایہ ان کا جو بیسکلی کمپلینٹ ہے اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ان کی ایفیلیشن ہے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ. اور سلسلہ یہ کہ وہ جو کچھ لوگ حراست ہیں ان میں 2-1 لوگ ہیں اور کچھ لوگ حراست کے علاوہ نامزد بھی ہیں جو کاؤنٹر FIR ہوا ہے ہجوم پہ اس میں، جن کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے ہے. میں اگر نام بتاتا ہوں تو پھر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی محمد اکرام نامی ایک شخص ہے جو FIR میں نامزد ہے جس کا تعلق ہے، اور وہ دوست ہیں یہ ایوب اور منظر نامی شخص جو گرفتار ہے ابھی. اچھا کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے واقعات ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ریاست اس کو لے کر سنجیدہ ہوئی ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ کیا کیا جانا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہوں؟
سب ریاست کی جہاں تک بات ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ جی وہ ابھی الیکشن جب جیتنے کے بعد شہباز شریف صاحب نے جب پہلی تقریر کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی اقلیتیں جو ہیں ہمارے سر کا تاج ہے، تو تاج تو ان کی تقریر کے فوراً بعد ہی چھان دیا گیا ہے. ایک تو یہ دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ دو مقدس مقامات پہ گئی ہیں. ایک وہ مریم آباد ہے جو مسیحیوں کے لیے بڑی مقدس جگہ ہے، اور ایک کرتارپور ہے جو ہماری سکھ برادری کے لیے بڑی مقدس جگہ ہے. تو وہاں جا کے انہوں نے ایک جسچر دینے کی کوشش کی ہے کہ مائنورٹیز سیف ہیں، سیکیور ہیں، ہم کام کر لیں، یا مائنورٹیز کو کوئی مسئلہ کوئی نہیں. وہ بظاہر ان سے تو لگتا ہے کہ جی کوئی معاملات ہے ہی نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیے کہ گوجرا کی ایک انکوائری کمیشن کی رپورٹ تھی. ایک تو وہ تھا، دوسرا جڑا والا کے معاملے کو بھی لے کے کچھ سفارشات تھیں کہ یہ کیا ہوا ہے سارا سلسلہ. لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور تھی. جون 2023 میں نا ایک معاہدہ ہوا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں. رانا ثناءاللہ صاحب جو وزیر داخلہ تھے، اور ان کے ساتھ سردار ایاز صادق صاحب. یہ پبلکلی اویلیبل ہے، ذرا دیکھیے گا. اس کی پہلی جو 10 سکے ہیں نا، وہ اس بینڈ گروپ کو الاؤ کر رہی ہیں کہ آپ لوگ کھل کے کھیلیں، آپ لوگ آئیں، آپ کام کریں، آپ نے جیسے کام کرنا ہے آپ وہ کریں. ان کے 4th شیڈول والے لوگوں کو چھڑوانا، ان کو رہا کروانا، یہ ساری چیزیں بھی اس ایگریمنٹ کا حصہ ہیں. بائی دا وے جو سردار ایاز صادق اور رانا ثناءاللہ نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا ہے. تو آپ نے گورنمنٹ کا پوچھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو انکوائری کمیشنز کی رپورٹ کی سفارشات پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جی ان جیسے بینڈ گروپس کو میرا خیال ہے کہ صرف مونیٹر نہیں اب کرنا، ان کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ اب ٹارگیٹڈ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. سرگودا کی پچھلے کچھ سال 1.5 سال کی ایک ہسٹری ہے جہاں پہ ان کے لوگ پیچھے کے مقدمات کے اندراج اور اس کی پیروی کرنے میں ملوث ہیں. یہ ریکارڈ ہے سارے کا سارا، ڈاکومنٹڈ ہے چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ جی ان کو لگام اب ڈالنے کی ضرورت ہے. اب وہ ہارمنی اور یہ وہ ساری چیزوں کی طرف نہیں، ان ساری چیزوں کے علاوہ ان سارے گروہوں کو اب قابو کرنے کی ضرورت ہے، جو ہماری ایڈمنسٹریشن کو میرا خیال ہے کہ سیریسلی سوچنا پڑے گا. اور وہ ایڈمنسٹریشن جنہوں نے پچھلے 5 دن سے اس سارے سانحے پہ کوئی ایک آفیشیل بیان نہیں. اچھا کاشف صاحب، آخری سوال میرا کہ سرگودا واقعے کے بعد 2 FIRs کی گئی. ایک تو اس ہجوم پر کی گئی جس نے فیکٹری کو آگ لگائی اور ان کے لاگت مسیح کے گھر کو آگ لگائی، انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، اور دوسرا ان کے اوپر ہی FIR کر دی گئی توہین مذہب کے حوالے سے. تو آپ کا کیا خیال ہے، اس طرح کے حساس معاملے پر پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پھر FIR ہونی چاہیے، یا اس طرح درخواست دی اور FIR ہو جائے؟ نہیں جی، وہ پروٹوکولز کو اس میں سراسر نگلیکٹ کیا گیا، اوائڈ کیا گیا. اور جو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ جی پروسیجرل امینڈمنٹس ہونی چاہیے بلاسفیمی لاء میں، اور اس کی انویسٹیگیشن ایک ہائی رینک آفیسر کرے، تو ایک تو یہ اس میں ہوا میں اڑا دی گئی. ایک سب انسپیکٹر یا کا نام ہے FIR میں دیکھے جو ناظر مسیح کے خلاف ہے، اور اس FIR میں سب سے پہلے تو یہ کہ جی ہم ڈیمانڈ کریں کہ اس FIR کو ختم کی جائے، کیونکہ ایک شخص جس کو تشدد کیا گیا جس پہ، اور جس کو مار کے اتموا کر دیا گیا، اس پہ پھر آپ نے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ بھی لگایا. اب کہا تھا میرا مطلب اس کے اپنے 2 گھروں کے علاوہ، اس کی اپنی فیکٹری کے علاوہ اور کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا جو ناظر مسیح نے کیا ہو، لیکن ان پہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ لگا ہوا ہے. تو اتھارٹیز کا تو ایک تو یہ سلسلہ. دوسری طرف ہجوم پہ آپ دیکھیں وہ 788 اور 1188 لگا ہوا ہے غالباً، اور پھر 400-450 لوگ ہیں، اور پھر خواتین ہیں اس میں. آپ نے ویڈیو شاید دیکھی ہوگی، خواتین وہ نعرے لگا رہی ہیں کہ جی گستاخی کی سزا، اور پھر سر تن سے جدا، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو وہ ہم سمجھتے کہ جی یہ معاملات ہیں جس کو میرا خیال ہے کہ جی ہم اپنی ریکمنڈیشنز میں بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پروسیجرل امینڈمنٹس کی طرح اس کے مس یوز کو ہم کافی حد تک کنٹرول کر پائیں گے، یا کنٹرول کر لیں گے اس کے مس. جی بہت شکریہ کاشف صاحب، آپ نے رائٹس واچ کو وقت دیا اور تفصیلات سے آگاہ کیا. تو اعتزاز، آپ کے خیال سے کیا ریڈنگ ہے سچویشن کی؟ ابھی ہم نے کاشف صاحب سے بات کی. مجھے جو لگ رہا ہے، مجھے یہ لگ کیا رہا ہے، بلکہ سب کو پتہ ہے یہ بات، کہ جب بھی بلاسفیمی کے الزامات لگتے ہیں کسی پہ، تو کہیں نہ کہیں ایک پرسنل ایشو ضرور ہوتا ہے. جی بالکل، اس طرح کے دیکھنے میں ہمیشہ یہی آتا ہے کہ جب بھی کوئی توہین مذہب کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں پیچھے سے ذاتی رنجش نکلتی ہے. جس طرح وہ ایگزامپل ہے سیالکوٹ میں، جہاں پر اس کو سری لنکن شہری تھا پرینتھا کمارا کو، جس کو مارا گیا، وہ فیکٹری کا مینیجر تھا، اس کی
تلخ کلامی ہوئی تھی جس پر وہ ورکر نے اس پر الزام لگا دیا تھا کہ اس نے جی پوسٹر پھاڑا جہاں پر بڑی لکھی ہوئی تھی مقدس عبارات اور الزام لگا کر باقی وہ اشتعال دلوایا اور جس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا. اس کے علاوہ کاشف صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی جو بڑی ضروری ہے جس کو ہم دیکھنا چاہیے کہ ایف آئی آر اس طرح کے معاملوں پہ بڑے حساس معاملے ہوتے ہیں. اس طرح کی ایف آئی آر فوراً درج نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے درخواست دی اور اسی توہین مذہب کی اور اسی وقت اس کی ایف آئی آر ہوگی. اس پر پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پھر ایک سینئر رینک کا افسر ایس پی کا یا ڈی ایس پی کا اس پر پھر وہ ایف آئی آر درج ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ اٹھے اور درخواست دے اور فوراً ہی ایف آئی آر درج ہو. اور لوگوں کو یہاں پر ذہنی یہ ہے کہ اگر کسی پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے وہ ملزم نہیں رہتا, اسے مجرم تصور کر دیتے ہیں. جی بالکل, خاص طور سے توہین رسالت کے معاملے میں وہ تو ایف آئی آر سے بھی پہلے مجرم ہو جاتا ہے, تو وہ جس کی وجہ سے اٹیک سارے ہوتے ہیں. یہ ٹی ایل پی کا جو کردار ہے اس کے اندر یہ بڑا مطلب بار بار یہ آتا ہے. ٹی ایل پی مطلب جہاں پہ آپ دیکھیں ان کا نام ہے, یہ بڑے آرگنائز طریقے سے کام کیا جاتا ہے. اور یہ ٹی ایل پی جب سے اسٹرانگ ہوئی ہے گراس روٹس کے اندر, تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ دیکھیے احمدیز کے اوپر, احمدیز کی عبادت گاہوں پہ ایک آرگنائز طریقے سسٹمیٹک طریقے سے اٹیکس ہو رہے ہیں. ان کی جو عبادت گاہیں, ان کی جو گریو یارڈز ہیں, قبرستان ہیں, ان پہ اٹیک کیا جا رہا ہے. اور ہر جگہ یہاں پہ بھی ٹی ایل پی کا نام آ رہا ہے. ٹی ایل پی کا نظریہ بیسیکلی یہی ہے کہ انہوں نے اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو اٹھانا ہے اور اس پر اپنی سیاست کرنی. ان کی سیاست کی بنیاد اس طرح کے ایشوز ہیں تاکہ وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھتے. انہوں نے ایک خاص قسم کا مذہبی طبقہ جو ہے جو اس کو کیٹر کیا ہوا ہے اور اسی کے جذبات کو وہ اشتعال دلاتے ہیں اور اسی پر ان کا ووٹ بینک ہے, وہ انہی پر اپنا یہ ساری سیاست کرتے ہیں. اور اس طرح کے جب بھی واقعات ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً وہاں پر حرکت میں آتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنی اس طرح کی سلوگنری کرتے ہیں اور فوراً سے ہی اپنی وہ اس پر کمپین بھی شروع کرتے ہیں. جس طرح وہ پوسٹر بھی ایک وائرل ہوا تھا جس پر انہوں نے کہا تھا سرگودا واقعے کے بعد ہم دوبارہ سے احتجاج کرنے کی تیاری کریں. اور اس طرح باقی آپ جب بھی دیکھیں اس طرح کے ٹی ایل پی ہمیشہ اس طرح کے واقعات میں جو ہے کھل کر سامنے آتی ہے اور اس کو وہ کھلے عام اون کرتے ہیں. وہ نہیں ڈینائی بھی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فرض ہے ہمارا یہ ایک طرح کا ڈیوٹی ہے کہ ہم اس طرح کے توہین رسالت جو مبینہ طور پر توہین رسالت ہو رہی ہے ہم اس کو روکیں, بزور بازو روکیں. یہ ان کا ایک ہے منشور, ان کے منشور میں شامل ہے. بالکل بالکل بالکل. یہاں پہ سب میں مطلب میں یہ سمجھتی ہوں, دیکھیے ایک تو نظریہ یہ ہے کہ پولیس کو آپ ٹوٹل الزام لگا دیں جو کہ صحیح بھی ہوتے. کچھ انسیڈنٹس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ واقعی ان کی غلطی تھی, لیکن ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو پولیس کی ٹریننگ بھی ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ کہیں پہ موب اگر اکٹھا ہو رہا ہے 600-700 لوگوں کا, کیا ہمارے پاس اتنی پولیس فورس ہے اس جگہ پہ جو اس موب کو ہینڈل کرے؟ پولیس اگر کرنا چاہے بھی تو شاید کچھ جگہوں پہ نہیں کر سکتی. یہ میں اپولوجائز نہیں کر رہی پولیس کی بیہاف پہ, لیکن میں ایک امپارشل طریقے سے دیکھ رہی ہوں سچویشن کو کہ پولیس کی ٹریننگ از اے مسٹ. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ موب کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. پولیس کی نااہلی سے اگر میں جوڑوں بات, اب نیکسٹ ہم اپنی ذرا خبر کی طرف چلتے ہیں, تو پولیس کی جہاں پہ یہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو ہم سندھ کی طرف چلتے ہیں. پولیس کی نااہلی کی بات ہوتی ہے تو جب جرنلسٹ ان کی نااہلی کے اوپر خبر چلانا چاہتے ہیں, یا اگر وہاں کے ڈاکوؤں کی جو آکیوپائی کر کے بیٹھے ہوئے جگہ کو, یا ادھر کے فیوڈل نظام پر آواز اٹھاتے ہیں, تو وہ جرنلسٹ کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے. ہمارے پاس نصر اللہ گڈانی کا واقعہ جو ہے پیش ہے سندھ کے علاقے گھوٹکی میں, جہاں پر جرنلسٹ جو ہے بطہ خوری کے خلاف آواز بلند کر رہا تھا, جو پولیس کی کرپشن کے جو کیسز ہے سامنے لے کر آ رہا تھا. تو اسے 21 مئی کو 2 جو ہے نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے جو ہے قتل کیا. اس واقعے کی جو ایف آئی آر ہے وہ 8 دن بعد جو ہے درج کی گئی, اور وہ بھی کافی زیادہ صحافیوں کے احتجاج کے بعد جو درج کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویا نصر اللہ گڈانی. بریکنگ نیوز ہمارا شیئر کریں پیا. میرپور ماتھیلے میں ہتھیار بندن تھان کو روحانی زخمی کل سینئر صحافی نصر اللہ گڈانی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے. موت و حیات کی کشمکش میں ہسپتال منتقل کیا گیا. صحافی نصر اللہ گڈانی تے قاتلانے حملے وارے عمل خلاف وارسن سول سوسائٹی جے مانن جوابدارن جی گرفتاری نہ ہون کرے ایس ایس پی گھوٹکی جے مکھ گیٹ آڑو دھرنو ہیو ہے. ان معاملات کا سندھ میں بڑھنا یہ خود بذات خود تشویشناک ہے. سندھ وہ پہلا صوبہ ہے پاکستان کا جہاں جو ہے جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے کوئی قانون موجود ہے. سندھ اسمبلی ایک قانون منظور کر چکی ہے, اور اس کے بعد جنوبی ایشیا کا پاکستان پہلا ملک بن چکا ہے. لیکن اس کے باوجود سندھ میں ہی اس نوعیت کے معاملات واقعات کا ہونا
اور پھر جو معاملات ماضی کے ہیں ان میں کسی ملزم کا گرفتار نہ کیا جانا، قاتلوں کا نہ پکڑا جانا، یہ حکومت کی غیر سنجیدگی کی جانب بھی ایک اشارہ ہے۔ بالکل یہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی کڑی میں ہم دیکھتے ہیں ان کو، کیونکہ جو شہید جان محمد مہر کا کیس تھا اس میں جو ملزمان ہیں انہیں ابھی تک سزا نہیں دی جا سکی۔ بالکل جو ہے یہ حق اور سچ لکھنے کی سزا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے خلاف حق اور سچ لکھتے ہیں تو اس کی سزا جو ہے وہ ملتی ہے، جو ہمارے دو سینئر صحافی جان محمد مہر اور نصر اللہ صاحب کو مل چکی ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کمیشن عملی طور پر میں کہوں گا کہ غیر فعال اس طرح سے ہے کہ جو اسپیکر سندھ اسمبلی نے 2 اراکین سندھ اسمبلی کی جو نومینیشن بھیجنی ہے، ہم 1 مہینہ 1 ہفتہ یعنی کم از کم جو ہے میں یوں کہوں گا کہ کوئی 37-38 دن سے جو ہے ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ اسپیکر سندھ اسمبلی ہمیں وہ نومینیشن بھیج دیں تاکہ ہم اپنا اجلاس بلا کر باقاعدہ طور پر کمیشن کو جو ہے وہ فعال کر سکیں۔ لیکن وہی بات جو میں نے پہلے بھی کہی کہ ہمیں حکومت کی جانب سے اس وقت غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے۔ مطلب اب ایک عدم برداشت کا معاشرہ جس کو ہم کہیں، ہم اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ جس کے خلاف کوئی نیوز چلتی ہے وہ یکدم پرسنل ہو کر مطلب اس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے کہ نیوز چلانے والے صحافی کو جتنا ہو سکے نقصان پہنچایا جائے۔ تو یہ جو حملے کروانے والے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے خلاف صحافی حق اور سچ لکھتے ہیں، جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ صحافیوں کو فوری طور پر جو ہے وہ تحفظ دیا جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے مجھ سمیت جو چھوٹے علاقوں کے صحافی ہیں وہ شدید جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ نصر اللہ گڈانی صاحب نے جس طرح حق سچ کی آواز بلند کی تو ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، دوسری طرف ہم جو ہے اگر کسی جس طرح آپ گھوٹکی کے کچے میں پولیس کا آپریشن چل رہا ہے، جب اس طرح کی کوئی نیوز وغیرہ ہم چلاتے ہیں ان ڈاکوں کے خلاف تو وہ ڈائریکٹ ہمیں کال کر کے جو ہے وہ نقصان دینے کی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، جس کا جو ہے وہ کوئی تدارک نہیں ہوتا۔ اس کا تدارک اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سے یہ انسیڈنٹ ہو گیا، واقعہ ہو گیا نصر اللہ والا یا شہید جان محمد والا۔ تو جو صحافیوں کے تحفظ کے لیے قانون بنائے گئے ہیں ان پہ فوری طور پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کی ضرورت ہے۔ جب ایک صحافی کو اپنی جان کا، اپنی فیملی کا تحفظ ہوگا تو وہ حق سچ کی آواز بلند کر سکے گا، جب وہی نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے کرے گا۔ اس واقعے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی مظہر عباس صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ان سے اس واقعے کی تفصیلات جانتے ہیں۔ جی مظہر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا نصر اللہ گڈانی کے جو قتل میں ہیں کون لوگ ملوث ہیں؟ کوئی نشاندہی ہوئی اس حوالے سے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے جس طرح ہوتا ہے نارملی مقدمات میں کہ کہتے تو یہی ہے کہ کچھ مشکوک لوگوں کو پکڑا ہے، لیکن اس میں بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں جس میں اس علاقے کی پولیس کا رول جو ہے وہ بڑا مشکوک سا لگ رہا ہے، اور جو اب تک کی اطلاعات وہ یہی ہیں کہ 3-4 لوگوں کو پکڑا ہے، لیکن ایف آئی آر جو پارٹی ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف پارٹی ہے، جبکہ اس کی والدہ کمپلینٹ لکھانا چاہتی تھیں۔ وہ ان کی مدیریت نے جو ہے مدیریت میں ایف آئی آر نہیں کاٹی، جو کہ میرا خیال ہے ویسے ہی بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، اور ظاہر ہے اس سے پھر یہ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں کہ اس کیس کو کوئی بھی رنگ دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح اگر آپ اس علاقے کے پولیس والوں، سینئر پولیس والوں سے معلوم کریں گے اور لیول کے اوپر لیول، تو وہ بہت سا رنگ، جس طرح ہم نے کئی صحافیوں کے خاص طور پہ جو دیہی سندھ میں شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں اکثر مختلف رائے پائی جاتی ہیں، اور مختلف اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی ان کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا، کوئی پرسنل مسئلہ تھا، لیکن اس کیس میں یا جان محمد مہر کے کیس میں ایشو یہ ہے ہی نہیں، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پولیس اس کیس کو کبھی ادھر گھمانے کی کوشش کرتی ہے، کبھی ادھر گھمانے کی کوشش کرتی ہے، اور ماضی میں بھی کیس۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ موٹیو کیا تھا، کس نے مارا، یہ سب چیزیں بات کی ہیں، یہ چیزیں چالان میں پولیس لا سکتی ہے اور چیزوں پہ لا سکتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اسے گرفتار کیا جائے، اسے گرفتار کیا جائے، اور اس کو جو ہے اس پر مقدمہ چلایا جائے۔ یہ سارے مقدمات میں یہی مسئلہ ہے، یہی بنیادی مسئلہ ہے، بنیادی مطالبہ بھی یہی ہوتا ہے۔ اس میرٹ اور ڈی میرٹ پہ تو ہم جاتے ہی نہیں کہ کس وجہ سے مارا گیا ہے، جس وجہ سے بھی مارا گیا ہے وہ وجوہات جو ہے کسی نے مارا ہے، اور قتل کرنا جو ہے جرم ہے۔ یہ بہت سمپل سی منطق ہے کہ ایک شخص قتل ہوا ہے،
وہ اپنی صحافتی ذمہ داریوں کی وجہ سے قتل ہوا ہے، وہ کسی اور وجہ سے قتل ہوا ہے، یہ باتیں تو بعد میں آئیں گی. لیکن جب پولیس قاتل کو ہی نہیں گرفتار کرتی جان محمد مہر کے کیس میں، یہ پتہ تھا کہ قاتل کون ہے، یہ بھی پتہ تھا کہ کہاں چھپا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں پتہ تھی. اور آج اس بات کو جو ہے وہ تقریباً 6-7 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. یہی اس کیس میں بھی ہوا ہے، اور ابھی اس کیس میں نہیں ہوا، ایک اور کیس کا بھی ابھی پتہ چلا ہے، اس کی تفصیل معلوم کی جا رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے جو اوور آل حکومت کا رویہ ہے، اوور آل پولیس کا رویہ ہے، اس سے شواہد آہستہ آہستہ مٹتے چلے جاتے ہیں. اور یہی اس میں بھی سچائی ہے. اب جو ایک سندھ حکومت نے پچھلے سال ایک جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن بنایا تھا، جو کہ میرا خیال ہے بہت بہتر اقدام تھا اس لحاظ سے کہ اور کسی بھی پاکستان کے کسی بھی صوبے میں نہ وفاق میں اس طرح کا کوئی کمیشن بنا ہے. اس کے پہلے سربراہ رشید رضوی مرحوم تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب جان محمد مہر کا کیس سامنے آیا تھا. لیکن چونکہ کمیشن کے اختیارات بہت محدود ہیں، لہذا کمیشن ایک مورل طریقے سے چیزیں تو بڑھا سکتا ہے چیزوں کو، لیکن اس کو اگر اور زیادہ پاورفل بنایا جائے اور اس کے پاس اس طرح کی پاورز دی جائے تو میرا خیال ہے اس کے نتائج اور بہتر آ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو اس کیس میں اس کمیشن نے جو اب نظر اکبر صاحب، جسٹس نظر اکبر صاحب جو سندھ ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں، ان کی سربراہی میں جو کمیشن بنا ہے، تو اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ کوئی 1 سال پہلے کسی کو وہاں کی انتظامیہ نے کسی کے کہنے پر یا اس کو نظر بند کر دیا تھا. تو یہ اس کے بعد اس واقعے کا ہونا اس کو اس سے لنک کیا جا سکتا ہے. گورنمنٹ سے بھی PIT بنائی ہے انہوں نے، یہ صرف پولیس افسران کا ہے، اور ایک SSP کی سربراہی میں بنائی ہے جس کے جونیئر افسر اس کے پر ہے. تو ایک تو یہ کہ GIT جب بھی بنتی ہے وہ ملٹیپل ایجنسیز پہ مشتمل ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک بات تو یہ کی کہ GIT کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ IG کو لکھتا ہے لیٹر کہ جی یہ جو بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یہ اس ایریا کے پولیس افسران سے نہیں کروائی ہے، بلکہ اس جورسڈکشن سے باہر جو پولیس ہے، کوئی DIG کے لیول پر، SSP کے لیول پر، اس لیول پر انویسٹیگیشن کرائی جائے تاکہ وہ جو اس ایریا کی پولیس ہے جس کے بارے میں ان کی فیملی کو کچھ شک و کچھ بات ہیں، وہ اس مقدمے کو انفلوئنس نہیں کر سکے. اب تک کی سچویشن تو یہی ہے کہ کوئی مین سسپیکٹ اس کیس میں نہیں پکڑا گیا ہے. جو GIT بنائی ہے اس پہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور ساتھ میں یہ جو پروگریس ہے وہ بہت ہی مایوس کن ہے اب تک صورتحال. اور ایسا لگتا ہے جیسے ماضی کے مقدمات کچھ عرصے چلنے کے بعد جو ہے وہ انڈر دا کارپیٹ کر دیے گئے تھے. اس مقدمے کا بھی یہی انجام نظر آتا ہے. جی مدر صاحب، کمیشن فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ نے جو IG سندھ کی طرف سے جو JIT بنائی گئی ہے اس کو مسترد کر کے ایک نئی JIT بنانے کا مطالبہ کیوں کیا ہے؟ اس میں کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، پہلے تو ایک کلیئر کر دوں، میں اس کا ممبر نہیں ہوں. مجھے تو انہوں نے ایز این آبزرور پچھلی میٹنگ میں بلایا تھا، اور تو میں اس کا ممبر نہیں. لیکن یہ کہ وہ انہوں نے کچھ چیزیں کلیریفائی کرنے کے لیے چیزیں بنائی تھیں، تو اس لیے میں چلا گیا تھا. یہ جو کمیشن میں جو اس کی کمپوزیشن ہے اس کو بھی بلکہ پچھلی میٹنگ میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس کمیشن کی پاورز کو جو ہے انہینس کیا جائے. اور اس سلسلے میں ظاہر ہے چونکہ یہ اسمبلی سے پاس ہوا تھا تو اس پہ امینڈمنٹ لانی پڑے گی. تو وہ امینڈمنٹ تیار کی جائے گی تاکہ کم سے کم اتنا ہو کہ یہ کمیشن اگر کسی IG DIG لیول کو طلب کرے یا ان سے رپورٹ منگوائے اور وہ رپورٹ سبمٹ نہ کریں تو اس کو مس کنڈکٹ میں تصور کیا جائے. تو یہ ابھی پروپوزل بنا کے، امینڈمنٹ بنا کے کچھ کمیشن کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. ریکانسٹیٹیوٹ ان سینس کہ اس میں کچھ ممبران کا اضافہ کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے تاکہ زیادہ افیکٹولی کام کیا جا سکے. تو اور ساتھ میں انہوں نے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ انہوں نے یہ IG وغیرہ کو لیٹر لکھا ہے. تو جو کمیشن کی فارمیشن ہے وہ اسمبلی کے تھرو ہوئی ہے اور میوچل کنسلٹیشن سے ہوئی ہے، میڈیا اسٹیک ہولڈرس کے کنسلٹیشن سے کمیشن بنا ہے. اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو وفاق میں 2021 میں جو شیریں مداری صاحبہ نے جو منسٹر آف
ہیومن رائٹس تھی، انہوں نے یہ بل تیار کیا تھا وفاق کے لیول پہ، پھر یہ پروونسز کے لیول پر بھی آیا، تو وفاق میں اب تک کمیشن نہیں بن پایا ہے، باوجود نہ ہی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس طرح کی چیز ہے، لیکن سندھ نے اس معاملے میں انیشیٹو لیا ہے اور سندھ میں یہ کمیشن بنا ہے، لیکن اس کو اگر آپ افیکٹو بنانا ہے تو اس کو ظاہر پاور کرنا پڑے گا۔ مظہر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی، گزشتہ سال میں جان محمد ماہر جو سکھر کے پرومننٹ صحافی تھے، ان کو بھی مسلح افراد نے، ایک موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے مار دیا گولیوں سے، تو ان کے بھی کیس کی کوئی اپڈیٹ نہیں ہوئی، اور مطلب یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے جرنلسٹ کی سندھ میں، کیا ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے یہ ہے کہ جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو ہو، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی بھیڑ میں ہیں، وہاں رینڈم فائرنگ ہو گئی، اس میں اس کا آپ نشانہ بن گئے تو آپ اسے ٹارگٹ کلنگ نہیں کہیں گے، لیکن یہ جو ہے یہ اس لحاظ سے، یا جان محمد مہر کی اس لحاظ سے کہ انہوں نے پرٹیکولر پرسن کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ مارا ہے، اور وہ ان کا نشانہ وہی تھا، کوئی رینڈم فائرنگ میں نہیں ہوا، اس لیے ٹارگٹ کلنگ تو ہے۔ اور ٹارگٹ کلنگ اگر آپ دیکھیں جان محمد مہر کا کیس دیکھ لیں، یا اس سے پہلے عزیز میمن کا کیس دیکھ لیں، ایک اور کیس تھا جو یہاں سپر ہائی وے پہ، اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کئی کیسز ہیں، زیادہ تر بلکہ کیسز ہیں جو کہ ٹارگٹ کلنگز کا نتیجہ ہے۔ اب اس کے موٹیوز مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے اس کیس میں جو موٹیو بتایا جا رہا ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو اپنے سوشل عوامی آواز کے لیے کام ضرور کرتا تھا، لیکن اپنا اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی تھا، اور اس میں اس طرح کی کوئی ویڈیو، اب یہ انویسٹیگیشن اگر صحیح ہوگی، صحیح معنوں میں اس جس کی وجہ سے ان کو شک ہو رہا ہے، تو وہ چیزیں سامنے لائی جائیں کہ وہ کس کے اس کو لے کے، زیادہ تر لوگوں سے جن سے میں نے معلوم کیا ہے ان سے نظر یہ آتا ہے کہ وہ جو مارا گیا ہے وہ اپنے جرنلسٹک ورک کی وجہ سے مارا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں کسی کو نامزد کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ میرا خیال ہے عام طور پہ جب ریاست ورسز جو ہے ریاست جب کیس کرتی ہے، اسٹیٹ نے کیوں یہ کیس رجسٹر کیا، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی والدہ تیار تھی، بیان دے رہے تھے، سب کچھ تیار تھی، تو میرا خیال ہے یہ جب چیزیں اس اسٹیج پر خراب ہوتی ہیں تو ان کے اثرات مقدمے پر پڑتے ہیں۔ آگے آ کے جب یہ مقدمہ چلے گا، کبھی بھی اگر کوئی پکڑا گیا مقدمہ چلے گا، تو وہ ملزمان کے حق میں یہ ساری باتیں چلی جاتی کہ جی دیکھیں ایف آئی آر میں اتنی کنفیوژن ہے، ایف آئی آر پہ وہ نہیں کیا گیا، تو یہ ملزمان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس طرح کی ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے۔ جی مظہر صاحب، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ صحافیوں کے لیے ہر دور یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کے نزدیک سب سے زیادہ مشکل ترین دور صحافیوں کے لیے کون سا رہا ہے؟ دیکھیے یہ 9/11 کے بعد صورتحال زیادہ خراب ہو گئی ہے صحافیوں کے لیے۔ 9/11 کے سے پہلے کچھ واقعات ضرور ہوئے تھے۔ 89 میں 3 صحافی سندھ میں مارے گئے تھے، حیدرآباد، کراچی اور غالباً خیرپور میں چند دنوں کے فاصلے سے ہی مارے، یعنی فرق سے ہی مارے گئے تھے۔ لیکن بائی اینڈ لارج 9/11 سے پہلے اخبارات پہ اٹیک کی تو خبریں ملتی ہیں میڈیا پہ، لیکن اگر پوری اس سے پہلے کی پوری ہسٹری اٹھائے تو بہت کم صحافی ہیں جو ٹارگیٹ پہ مارے گئے تھے۔ ہاں 71 کی وار پہ کچھ جو ہے صحافی مارے گئے تھے ایسٹ پاکستان میں، ان کی مختلف وجوہات تھیں، لیکن 9/11 کے بعد ان واقعات میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اور ایک تو 9/11 کے کانٹیکس میں بھی، جیسے حیات اللہ والا کیس ہے، اس طرح کیسز ہیں، یا سلیم شہزاد کا کیس ہے، اس طرح کے کیسز میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اور دوسرے بام بلاسٹ وغیرہ میں بہت سے صحافی جو ہے اس میں شہید ہوئے، جو بام بلاسٹ جو ایونٹ کور کرنے گئے تھے، وہاں بام بلاسٹ ہو گیا، اس میں بہت سے صحافی شہید ہوئے اس میں۔ لیکن جیسے بلوچستان ہے، بلوچستان میں صحافیوں کو دورے خطرات کا سامنا ہوتا ہے، وہاں خبر لگانا بھی یا دینا بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے، اور نہ دینا بھی خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے، تو وہاں کے صحافی بہت مشکل صورتحال ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا یا سابقہ فاٹا کے علاقوں میں جو صحافی کام کرتے ہیں وہ بڑی مشکل صورتحال سے گزرتے ہیں، تھریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اب کسی حد تک کم ہوا ہے، لیکن ملٹیپل تھریٹس ہوتے ہیں، یعنی
جس طرح میں نے مثال دی کہ خبر دینا، اگر آپ نے خبر دی، فرض کریں کسی کالعدم تنظیم کا بیان جاری کر دیا تو آپ کو انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے ہوتا ہے، اگر آپ نے بیان نہیں دیا تو ان گروپس کی طرف سے ہوتا ہے. تو صحافی سینڈوچ بن کے رہ گئے اور بہت صحافی مارے بھی گئے، 100 سے زائد تعداد ہے ان کی، اور ابھی بھی وہ خطرات کم نہیں ہیں، ابھی بھی خطرات موجود ہیں. اور دوسری طرف حکومت اور ریاست کسی حد تک جوڈیشری بھی تقریباً صحافیوں کو وہ تحفظ دینے میں ناکام رہے ہیں. صحافیوں کی بہت سی غیر ذمہ دارانہ چیزیں ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جسٹیفائڈ نہیں کرتی کہ اس صحافی کو قتل کر دیا جائے. جی بہت شکریہ مظہر عباس صاحب رائٹس واچ کو وقت دینے کا. امید کرتے ہیں کہ نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا اور وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. ناظرین، آج کا شو آپ نے دیکھا رائٹس واچ کا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ فالو کیجیے اور اگلے ہفتے پھر ملیں گے.